اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل کی طرف۔ آج ہم پیش کریں گے آڈیو بک کی گناہان کبیرہ جلد اول کہ جو کہ ایک معروف عالم دین آغا دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے گناہان کبیرہ کے موضوع کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان گناہوں کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ جو انسان کی روحانیت اور اخلاقی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف آپ کو گناہوں کی نوعیت سمجھانے کی بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ تو آئیے اس علم و حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو تھمبنیل میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جلد نمبر 3 ہے، لیکن جب یہ آڈیو شروع ہوئی ہے تو ہم نے یہ بیان کیا کہ گناہان کبیرہ کی جلد نمبر اول ہے۔ اسی چیز کی وضاحت میں دینا چاہوں گی کہ جب میں نے PDF فارم میں اپنی اس کتاب کو کھولا تھا تو یہ جلد 1، جلد 2 اور جلد 3 ہی تھی، لیکن کیونکہ بہت کم صفحات تھے اور میری آڈیوز بھی جلدی ختم ہو گئیں تو پھر مجھے بھی تھوڑی تشویق ہوئی، جس کے لیے میں نے فزیکل کہ جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب آتی ہے گناہان کبیرہ کی وہ میں نے اٹھائی، اور اس کے اٹھانے سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر جلد نمبر اول میں واضح گناہان کبیرہ بیان ہیں کہ جن کی تعداد ہے 26، کہ جن کی ابتدا ہے شرک باللہ سے اور جن کا اختتام ہے حرام خوری اور حقوق ادا نہ کرنے پر، اور اس کے بعد ہے جلد نمبر 2۔ تو یہ تینوں جو پارٹس ہیں جلد نمبر 1، 2 اور 3 کہ جن کے تھمبنیلز بھی ڈیفرنٹ ہیں، یہ تینوں دراصل میں جلد نمبر 1 جو فزیکل فارم میں ہے انہی کی کتاب ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس چیز میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی اور تمہید کے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ 16واں گناہان کبیرہ ہے گانا۔ 16واں ایسا گناہ کہ جسے صاف الفاظ میں کبیرہ بتایا گیا ہے وہ گانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت نقل ہے اس میں بھی یہ صراحت موجود ہے۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر خدا نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر عذاب کی بات خداوند تعالی نے کی ہو۔ گانا کیا ہے؟ سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب وسیلے میں فرمایا ہے کہ گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے، بلکہ گانا ایک خاص انداز میں آواز کو کھینچے اور حلق میں مخصوص انداز میں گھمانے کو کہتے ہیں، جو کہ لہو لعب اور عیش و طرب کی محفلوں میں رائج ہے۔ ایسا گانا موسیقی کے آلات سے عام طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے۔ شیعہ مجتہد لغت کے ماہر کی طرح کہتے ہیں کہ گانے کو حلق میں گھمانے کو کہتے ہیں۔ موسیقی قولوں میں ایسا آتا ہے کہ اکثر جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہاں پہ کوئی تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے۔ بہرحال کتاب ذخیرۃ العباد میں لکھا ہے کہ گانا لہو و لعب کی خاطر نکالی گئی ہر ایسی آواز کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شہوت ابھرے، خواہ وہ کلاسیکی موسیقی کی طرح حلق میں آواز گھمانے سے پیدا ہوتی ہو یا کسی اور طریقے سے۔ الغرض عرف عام میں جسے گانا کہا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ پس اگر اشعار قرآن یا نوحے مرثیے بھی گانے کی طرز پر پڑھے جائیں تو یہ بھی گناہ ہے، بلکہ عام گانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس طرح قرآن مجید اور نوحے مرثیے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا گناہ اور عذاب بھی دگنا ہے۔ گانے کے بارے میں جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گانا ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس پر خداوند تعالی نے عذاب کا قول دیا ہے، تو یہ آیت شریفہ بھی تلاوت فرمائی تھی، سورہ لقمان آیت نمبر 2۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے وہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں اور خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔
اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اس آیت شریفہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بھی لہو الحدیث یعنی بیہودہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ بیہودہ چیز کوئی نامناسب بات، حرکت یا شاعری وغیرہ ہو سکتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور جو انسان کو فائدے سے محروم کر دے۔ دوسرے الفاظ میں کلام حق اور قرآن مجید کی بات ماننے سے روک دینے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے، گمراہ کر دینے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے، فسق و فجور، عیاشی اور فحاشی کی طرف مائل کرنے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے۔ قول الزور کی تفسیر۔ گانے بجانے کے لیے قرآن مجید میں لہو الحدیث کے علاوہ لفظ قول الزور بھی استعمال ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے اس آیہ شریف کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے سورہ حج آیت نمبر 30 میں یہ لفظ ہے، انہوں نے کہا اور لغو باتوں سے بچے رہو۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ یعنی گانا لغو بات ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے جب یہی آیت پڑھی گئی سورہ فرقان آیت نمبر 72 کہ اور وہ لوگ قریب کے پاس دیکھنے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے، پھر اس آیہ شریفہ کی تفسیر پوچھی گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہاں زور یا فریب ہے، فریب سے مراد گانا ہے، گانا لغو ہے۔ اسی طرح آپس میں نفاق اور گانے کے حوالے سے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گانے باجے کو اور بیہودہ باتوں کو غور سے دل میں نفاق کو پیدا کر دیتا ہے، جس طرح پانی سبزے کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ گانے کا پروگرام۔ جس جگہ گانا باجا ہوتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسے گھروں میں داخل بھی مت ہو کہ جس کے رہنے والے پر سے خدا نے اپنی نظر رحمت ہٹا لی ہے۔ یہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا باجا ہوتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ گانا باجا نفاق پیدا کرتا ہے اور فقر و فاقے کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح گانے کا بہت سخت عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گانا باجا غور سے سنے گا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، خداوند متعال کی رحمت سے وہ شخص محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح بہشت میں سریلی آواز کے حساب سے امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص خود کو گانے سے بچا کے رکھے گا خدا اسے جنت میں ایک درخت میں سے آواز سنائے گا، اور ایسی اچھی آواز کہ کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی، اور جو شخص اپنے آپ کو گانے سے نہیں بچائے گا وہ ایسی آواز نہیں سن پائے گا۔ جنت میں خوبصورت نغمے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تفسیر المجمع البیان میں موجود ہے کہ جو شخص بہت گانے سنتا رہا ہو وہ روحانیوں کی آواز قیامت میں نہیں سنے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ روحانی لوگ کون ہیں؟ فرمایا جنت میں خوشحالی سے گانے والے۔ گانا اور زنا۔ گانا زنا کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ گانے سے آدمی کی شہوت ابھر آتی ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ نہ صرف گانے سے شہوت ابھرتی ہے بلکہ گانا سننے سے بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بدکاری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید گانے کے انداز میں۔ جس طرح کہ پہلے بیان ہوا کہ گانے کی طرز پر قرآن مجید پڑھنا یا نوحہ مرثیہ پڑھنا یا اذان دینا بھی حرام ہے، اس سلسلے میں نظم اور نثر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ مقدس چیزوں کو گانے کے طرز پر پڑھنے کا گناہ دو گنا ہے۔ ایک تو گانے کی آواز نکالنے کا گناہ اور دوسرا قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی کرنے کا گناہ۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہیں ہوتی۔ خوشحالی سے گلے میں آواز گھمائے بغیر اگر تلاوت قرآن کی جائے یا نوحہ مرثیہ پڑھا جائے تو نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن عرب لوگوں کے لہجے میں خوشحالی سے پڑھا کرو۔ 17واں گناہ جھوٹ۔ 17واں ایسا گناہ کہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ کتاب مکاسب محترمہ میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے یقیناً حرام ہے بلکہ تمام آسمانی ادیان خصوصاً
اسلام کے لحاظ سے یہ حرام ہے، نہ صرف قرآن مجید بلکہ احادیث اجماع اور عقل عدلہ اربعہ سے جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے۔ فضل ابن شازان نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے جو گناہان کبیرہ کی فہرست نقل کی ہے اور اسی طرح کی روایت اعمش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، ان دونوں میں جھوٹ کو صاف الفاظ میں گناہان کبیرہ بتایا گیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں گناہان کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کو بتلاتا ہوں، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، والدین کے ذریعے عاق ہو جانا اور جھوٹ بولنا۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ دراصل ایک فسق ہے۔ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، جھوٹا شخص ملعون ہوتا ہے۔ جھوٹا کہ جب قیامت میں وارد ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ جھوٹ کا گناہ شراب سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح جھوٹ کا بدبودار منہ، مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے بدبو آئے گی اور اس شخص سے ملائکہ اظہار بیزاری کریں گے۔ جھوٹ کفر کا سبب ہوتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جھوٹ ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ اسی طرح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ دلوں میں دشمنی اور کینے کا سبب ہے۔ مروی ہے کہ جھوٹ ایک ایسے گھر کی چابی ہے کہ جس میں تمام برائیاں مقفل ہیں، یعنی بند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جھوٹ فسق اور فجور ہے۔ جھوٹے شخص کا مشورہ شرعی لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹے شخص کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو چیزیں کماتا ہے ان میں جھوٹ بدترین چیز ہے۔ جھوٹ نسیان اور بھول کو بھی پیدا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک بہت جھوٹ بولنے والوں کو خدا جو سزائیں دیتا ہے ان میں ایک نسیان اور ایک بھول کا مرض ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر سخت عذاب، جھوٹ بولنے والوں پر خاص قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آقا راوندی کی کتاب دعوات میں اس موضوع پر ایک طولانی حدیث نبوی موجود ہے کہ جس میں حضور نے شب معراج کا آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے اور اسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کو پیٹھ کے بل لٹایا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے سر پر کھڑا ہے۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک نوکیلا لوہے کا ڈنڈا ہے کہ جس سے وہ لیٹے ہوئے شخص کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس کا منہ گردن تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈنڈا اوپر ہو جاتا ہے تو دوبارہ نیچے آنے سے پہلے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اور بار بار اس عذاب سے وہ گزرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے عذاب کی کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ کہتا تھا کہ جس سے دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، بس قیامت تک اس پر مرنے کے بعد ایسا ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ بے شک خدا جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی جھوٹ ہدایت سے محرومی کا اور گمراہی کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ارشاد ہے کتاب کافی میں کہ جس شخص کا جھوٹ کثرت سے ہوتا ہے اس کی انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، پھر کوئی اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی ہے کہ ایک سب سے بڑا گناہ بہت باتونی اور بہت جھوٹے شخص کا گناہ ہے، یعنی سب سے بڑا گنہگار جھوٹا شخص ہے۔ جھوٹا آدمی دوستی کے اور بھائی بنائے جانے کے بھی قابل نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان آدمی کو چاہیے کہ وہ بہت جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی اور برادری کا رشتہ نہ باندھے، اس لیے جھوٹے سے دوستی کرنے والے شخص کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ سچی بات ہی کیوں نہ کرے۔ جھوٹ کے مختلف درجات، اگرچہ کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ کی طرح مجتہدین کا ایک گروہ جھوٹ کو خواہ وہ کیسا ہی ہو مطلق طور پر گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے بعض یقیناً کبیرہ ہیں، بعض جھوٹ سب سے بڑے گناہ کبیرہ ہیں اور بعض جھوٹ البتہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہ کبیرہ ہونے میں شک ہے۔ اب ہم جھوٹ کے مختلف درجات ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اللہ، رسول اور امام کے خلاف جھوٹ۔
بدترین قسم کا جھوٹ خدا، رسول اور امام کے خلاف جھوٹ ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹ موٹ میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس کی تھوڑی مس پرنٹنگ ہے جی، تو سورہ نحل آیت نمبر 116 کہ اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، ان کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو نعمان سے فرمایا تھا کہ ہم پر ایک جھوٹ بھی مت باندھو، کیونکہ اس طرح جھوٹ تمہیں اسلام جیسے خاص دین سے خارج کر دے گا۔ یعنی اماموں پر ایک جھوٹ بھی باندھنے سے ایمان آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی جھوٹ خواہ کیسا بھی ہو اور کیسے بھی انداز میں ہو حرام ہے۔ جس طرح زبان سے جھوٹ کہنا حرام ہے، اس طرح قلم سے جھوٹ لکھنا بھی حرام ہے، بلکہ ایسا اشارہ انگلی یا سر وغیرہ سے کرنا بھی حرام ہے جو جھوٹا ہو۔ مثلا نماز نہ پڑھنے والے آدمی سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے، تو اگر وہ سر سے ہاں کا اشارہ کرے تو یہ بھی جھوٹ اور گناہ ہے۔ اس طرح کی جانتے ہوئے کہ دوسرا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو مزید پھیلانا اور اس کی تائید کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آیات اور احادیث کو اپنے مطالب میں ڈھال لینا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے خلاف جھوٹ باندھنے کے معنی یہی ہے کہ آدمی کسی بات کی جھوٹی نسبت ان حضرات میں کسی کو دے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہے، یہ جانتے بوجھتے بھی کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ عربی کا فلاں جملہ آیت نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اس طرح آیات اور احادیث کے حقیقی معنوں یا ظاہری معنوں کے برخلاف کوئی معنی اپنے مطلب کے مطابق کرنا بھی حرام ہے، یا غلط ترجمہ کرنا بھی۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے منبر پر تقریر کرنا یا کہیں اور آیات اور روایات کا ترجمہ کرنا، ان کی تشریح کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک موقع ہوتا ہے اور کافی احتیاط کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ خدا کے خلاف جھوٹ کا ایک اور مقام، خدا پر جھوٹ باندھنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بات کو سچ ظاہر کرنے کے لیے کہے کہ خدا شاہد ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یا یہ کہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پیغمبر اور امام کے خلاف بھی جھوٹ باندھنا، اسی طرح روایات کو سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایسی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں یا جعلی۔ اگر ایسی حدیثیں بیان کرنی ہوں تو کتاب کا یا راوی کا حوالہ دے کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حدیث میں ضروریات دین کے برخلاف کوئی بات نہ ہو۔ اگر ضروریات دین کے خلاف ہو تو حدیث یقیناً جعلی ہوگی۔ جھوٹی قسم اور گواہی سے اجتناب، جھوٹ کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے یا شرعی عدالت میں گواہی چھپائی جائے۔ یہ بھی ایسا جھوٹ ہے کہ جس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ ہنسی مذاق میں جھوٹ، جھوٹ کی ایک اور قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے۔ مثلا ایک بھولے بھالے شخص سے کہا جائے کہ فلاں عورت تم سے شادی پر مائل ہے، یا فلاں شخص نے آج رات تمہیں کھانے پر بلایا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس قسم کا جھوٹ بھی حرام ہے، چونکہ روایتوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حرام ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت کے خلاف بات مذاق میں اس طرح کہی جائے کہ اس کا مذاق ہونا صاف ظاہر ہو تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ جھوٹ سے مکمل اجتناب، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کتاب کافی میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا پھر مذاق میں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کتاب کافی میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو
یا پھر مذاق سے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام وسائل الشیعہ میں مروی کرتے ہیں کہ جھوٹ میں بہتری نہیں ہے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ اپنے چھوٹے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنا عام حالات میں گناہ تو ہے، لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ البتہ اگر مذاق میں جھوٹ بولنے سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہو، اس کو اذیت پہنچتی ہو، جسمانی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہو یا اس کی بے عزتی ہوتی ہو، تو ان صورتوں میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ مبالغہ جھوٹ نہیں، عام بول چال میں جو مبالغہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثلاً چند مرتبہ ایک بات بتانے کے بعد آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تم کو 100 مرتبہ یہ بتایا ہے۔ ظاہر ہے اس نے 100 مرتبہ نہیں بتایا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بتانے والے کی مراد 100 عدد نہیں ہے، بلکہ تاکید کرنا مقصود ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ بہت زیادہ مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح مجاز اور استعارہ کنایہ ہر قسم کا جائز ہے، خصوصاً شاعری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بھی جھوٹ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب میزبان کھانے کے لیے پوچھتا ہے تو مہمان تکلف میں بھوکا ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ صاف جھوٹ ہے۔ لوگ نادانی میں اس جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے اور معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ روایتوں میں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے اور اس کا حرام ہونا شرعاً ثابت ہے۔ جیسے کہ حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم کو کسی چیز کی رغبت ہو مگر ہم کہیں کہ رغبت نہیں ہے تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ 473 میں کہ ہاں، بے شک ہر قسم کا جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹا چھوٹا جھوٹ بھی لکھا جائے گا۔ اگر آدمی اخلاقاً کسی دوسرے شخص کو کہے کہ آئیے تشریف لائیے ہمارے گھر، لیکن دل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر نہ آئے، تو یہ جھوٹ نہیں، اس لیے کہ آئیے ایک حکمیہ اور انشائیہ جملہ ہے، یعنی نہ تو اس کو سچ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ۔ البتہ ایسے دکھاوے کی خوش اخلاقی سے پرہیز احتیاط کا تقاضا ہے، در حقیقت دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، یہ ایک قسم کی منافقت ہے۔ جھوٹا خواب۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا، یا کوئی خواب کو کسی سے منسوب کر دے کہ فلاں۔ مثال میں جھوٹ کسی عقلی مطلب کو زیادہ ذہن نشین کرنے کے لیے اسے مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ کبھی جانوروں کی آپس میں گفتگو بتائی جاتی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کی ایک نظم میں کلہری پہاڑ کو غرور چھوڑ دینے کی نصیحت کرتی ہے۔ اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا بلکہ فائدہ یہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی باتیں جائز ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایتوں میں بھی ایسی باتیں مل جاتی ہیں، اور ایسی روایتیں بھی موجود ہیں کہ جس سے اس طرح مثال کہانی کی شکل میں دی جاتی ہے، اور اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح کے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اسے سننا بھی حرام ہے۔ جس طرح جھوٹ بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بات کو نقل کرنا بھی حرام ہے۔ توریہ کیا ہے؟ توریہ کے معنی ایسی بات کہنا ہے کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، ایک صحیح اور حقیقی اور دوسرے جھوٹی اور غیر اصلی۔ کہنے والا اس کے صحیح معنی کی نیت رکھتا ہو لیکن سننے والا اس کے غیر اصلی اور جھوٹے معنی مراد دیتا ہو۔ مثلاً کوئی ظالم شخص تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے گھر تک آ جاتا ہے اور تمہیں بلواتا ہے، اب تم اس غرض سے کہ اس سے بچ نکلو، اسے اپنے سراغ سے محروم رکھو، گھر میں موجود کسی شخص سے کہہ دیتے ہو کہ کسی مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ یہاں نہیں ہے، یعنی اس جگہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یہی صحیح اور سچے معنی ہیں۔ اگر وہ ظالم اس بات سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ تم گھر میں ہی نہیں ہو، یا یہ کہ تم کوئی حکمیہ جملہ کہہ دیتے ہو، مثلاً کوئی ظالم کسی مظلوم کی تلاش میں ہے اور وہ تم سے اس کا پتہ پوچھتا ہے، اگرچہ کہ تم کو اس کی صحیح جگہ معلوم ہے، لیکن تم ٹالنے کے لیے اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہو کہ اسے مسجد میں تلاش کرو یا فلاں شخص سے پوچھو۔ یا مثلاً تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں تم کہہ دیتے ہو استغفر اللہ، یا خدا مجھے ایسے گناہ سے بچائے۔ یا مثلاً تم نے کسی بارے میں کوئی نامناسب بات کہہ دی ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے انکار کر کے ملال کدورت اور جھگڑا دور کر دو، تو تم یہ کہہ دیتے ہو کہ آپ کا احترام اور شخصیت اس سے کہیں بلند ہے کہ آپ کے حق میں ایسی بات کہی جائے۔ توریے کا حکم۔
توریہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی مصلحت یا کسی جھگڑے کا دفع کرنا ہو، جیسے وہ کہاوتیں کہ جن کا ذکر کیا گیا، ان کی درستی اور ان کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ عنقریب بیان کیا جائے گا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی جھگڑا ہو، مثلاً جس توریے کے باعث کسی مسلمان کا مال یا اس کی آبرو برباد ہو یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں کوئی مصلحت یعنی خوبی بھی نہ ہو اور جس سے کوئی فتنہ بھی کھڑا نہ ہوتا ہو۔ بعض فقیہوں نے اسے بھی حرام کہا ہے، لیکن توریہ دراصل جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے وہی دلیلیں اس کو بھی حرام بتاتی ہیں جو جھوٹ کو حرام کہتی ہیں، لیکن کچھ اوروں نے کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ توریہ موضوع اور حکم کے لحاظ سے جھوٹ کی قسموں سے خارج ہے۔ چونکہ دونوں گروہوں کی دلیلوں کا ذکر اس مسئلے کی تحقیق اس رسالے کے موضوع سے خارج ہے، اس لیے ان کے بیان سے کنارہ کشی کی گئی ہے۔ احتیاط کی بات یہی ہے کہ توریہ صرف انہی موقعوں پر اور انہی معاملوں میں استعمال کیا جائے کہ جن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت فرما دی ہے۔ وہ مقامات کہ جہاں پر جھوٹ جائز ہے، جب کسی شخص کو یا دوسرے مسلمان کو مالی یا جانی نقصان لاحق ہونے والا ہو اور جھوٹ بولنے سے وہ نقصان ٹل جائے تو وہ جائز ہے، اور اگر قسم کھانا بھی لازم آ جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بعض ایسے موقعوں پر جہاں کوئی جانی نقصان جیسا بڑا نقصان درپیش ہو تو جھوٹ بولنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ظالم کسی مسلمان کو پکڑ کر مار ڈالنا چاہتا ہے یا مار کر اس کی آبرو ریزی کرنا چاہتا ہے، اس کا مال مارنا چاہتا ہے یا قید میں ڈال دینا چاہتا ہے اور تم سے اس کی جگہ کو پوچھتا ہے، اب اگر تم اس کا پتہ دے دو گے تو تم حرام کے مرتکب ہوگے، اس لیے واجب ہے کہ تم انکار کر دو اور ضروری ہو تو قسم بھی کھا جاؤ کہ تم اس کی جائے قیام نہیں جانتے۔ مثلاً کسی مسلمان کا مال تمہارے پاس امانت رکھا ہے اور ظالم اس مال کا مطالبہ کرتا ہے تو واجب ہے کہ تم انکار کر دو، اور اگر قسم کھانے سے اس کی بلا ٹلتی ہے تو قسم کھا لینا بھی واجب ہے۔ ایک اور جگہ جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے وہ مصالحت کا موقع ہے، یعنی جب دو مسلمانوں میں دشمنی اور لڑائی جھگڑا ہو اور ان میں مصالحت کرانا صرف جھوٹ پر منحصر ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، یا جب جھوٹ بولنے سے دو مسلمانوں میں کینہ اور دشمنی پیدا ہوتے ہوتے رک جائے، مثلا میاں بیوی میں محبت جاتی رہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں جدائی ہو کر طلاق ہو جائے، تو اس وقت کچھ یوں کہنا جائز ہے کہ تیری بیوی تیری جدائی میں سخت بے چین ہے اور وہ تجھے اتنا یاد کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ ایسی ہی باتیں بیوی سے بھی کہنا جائز ہیں۔ اس جھوٹ سے دونوں کے درمیان خلاصہ یہ کہ اگر صلح و صفائی کرنے میں دو آدمیوں کے درمیان موجودہ رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے، اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں، یہ ایسا خیر ہے کہ جو خبر کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ اے علی، بے شک خداوند تعالی مصلحت کی خاطر جھوٹ کو بھی پسند کرتا ہے اور دنگا فساد کی راہ میں سچ بولنے کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کافروں سے جنگ میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر غلبہ حاصل ہو تو جھوٹ بولنا یہاں پر جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جھوٹ بیوی سے وعدہ کرتے وقت بولا جا سکتا ہے۔ مثلاً بیوی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ شوہر اس سے وعدہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہو، لیکن چونکہ اس طرح قسم کی روایتوں کی سند کمزور ہے اس لیے کراہت اور مجبوری کے سوا ان کے جائز ہونے کا حکم مشکل ہے۔ مثلاً اگر وہ اس سے جھوٹا وعدہ نہ کرے تو اس سے لڑنے لگتی ہے اور اسے سخت پریشان کر دیتی ہے، یا خدا نہ کرے دونوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ڈر اور آز کے وقت جھوٹ بولنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے ثواب کی امید میں اور اس کے عذاب کے ڈر سے جھوٹ بولنے سے ڈرو اور بچو، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کی امید ہوتی ہے اور وہ اس تک پہنچنے کے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ثواب الہی کی امید میں ضروری ہے کہ نیک اعمال کی کوشش کی جائے، بس تم جھوٹے نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جب کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے اس سے بھاگنا ضروری ہے۔ اگر تم واقعی عذاب الہی سے ڈرتے ہو تو تم کو گناہ سے دور رہنا چاہیے جو عذاب میں پھنسا دیتا ہے۔
ورنہ تم جھوٹے بن جاؤ گے۔ ڈر اور آس کے متعلق جھوٹے دعوے کی مثال تمام دینی اور روحانی موقع ہیں، جیسے صبر اور شکر رضا اور تسلیم اور تواضع و حلم وغیرہ کے مقامات۔ تو جو شخص اپنے آپ کو ان مقامات کے لائق سمجھتا ہے جبکہ اس میں ان صفات کے کوئی آثار نہیں ملتے تو وہ بھی جھوٹا ہی کہلائے گا۔ قول اور فعل ایک ہونا چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہتے وقت عرش سے فرش تک کی تمام مخلوقات کو خدا کی عظمت کے سامنے بالکل حقیر اور چھوٹا جانو۔ اگر خدا اس وقت یہ سمجھ لے گا کہ تیرا حال ایسا نہیں ہے تو وہ فرمائے گا کہ اے جھوٹے، کیا مجھے دھوکہ دیتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اپنی یاد کی مٹھاس اور مناجات کی لطف اور خوشی سے محروم کر دوں گا۔ کتاب مصباح الشریعہ۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے تو اللہ اکبر کہتا ہے لیکن دل، عمل اور زبان حال سے اللہ اصغر بولتا ہے۔ خدا کی پناہ مثلاً آپ اسے کہیں کہ خدا کی خاطر فلاں نیک کام کر دو تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، اگر آپ اسے 100 تومان دے دیں تو فوراً کہنا مان لیتا ہے۔ اس نیک کام کو چھوڑ دینے کا یا برے کام کے کرنے سے ڈر جائے کہ اسے نقصان پہنچ جائے گا یا فلاں شخص اسے اذیت پہنچائے گا تو فوراً اس نیک کام کو انجام دے گا یا برے کام کو چھوڑ دے گا، لیکن وہ ایسا صرف خدا کی خاطر کبھی نہیں کرے گا۔ اظہار بندگی اور جھوٹ۔ اگر کوئی شخص رب العالمین سے اظہار بندگی کرتے ہوئے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن رات دن مال اور دولت کا پجاری ہو، اپنا پیٹ بھرنے، جنسی شہوت کو پورا کرنے کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ ہو، تو کیا آپ اسے سچا کہیں گے؟ کیا ایسا شخص واقعاً خدا کی عبادت کرنے والا ہے؟ اسی طرح جب کوئی شخص صرف اور صرف ظاہری اسباب و وسائل ہی کو سب کچھ سمجھے اور انہی پر بھروسہ کرنے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگے، تو کیا ایسا شخص سچا کہلائے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اس جملے کی مخالفت کرنا بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ دعاؤں میں جھوٹ۔ دعاؤں اور مناجات میں بھی اکثر اوقات آدمی جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے پروردگار سے راضی اور خوش ہوں کیونکہ وہ میری تربیت اور پرورش کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے فیصلے پہ راضی نہ ہو بلکہ جب اس کی اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو غم و غصے کے عالم میں خدا سے شکایتیں کرنے لگے، تو اس کے شکایت کرنے والے جملے اس بات کے گواہ ہیں کہ جو اس نے کہا تھا رضیت باللہ ربًا، وہ در حقیقت ایک جھوٹ تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا وَبِعَلِيٍّ إِمَامًا، یعنی میں اس سے خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن مجید میری کتاب ہے اور علی علیہ السلام میرے امام ہیں، اور یہ سب میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ زبان سے تو یہ کہے لیکن مقام عمل میں خواہشات نفسانی اور شیطان کو اپنا رہنما قرار دے اور انہی کی پیروی کرے، قرآن اور اس کے احکامات کی طرف توجہ تک نہ دے، ائمہ کے ارشادات کو نظر انداز کر دے، تو ایسا شخص بھی جھوٹا ہے۔ اگلا ہے امام سے جھوٹ۔ امام علیہ السلام سے جھوٹ بولنے کی مثال یہ ہے کہ زیارت امام میں جب ہم کہتے ہیں کہ اے ائمہ معصومین علیہ السلام، میں آپ کے اقوال کو قبول اور احکام پر عمل کرنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں۔ اب اگر کوئی ارشاد گرامی سنے اور اس پر عمل نہ کرے بلکہ خواہش نفس پر عمل کرے تو ایسا شخص شیطان ہے اور اس کا امام سے جھوٹ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سلمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی اے ائمہ علیہ السلام، جو شخص آپ سے امن اور سلامتی کے ساتھ رہے گا میں بھی اس کے ساتھ امن اور سلامتی سے رہوں گا، جو شخص آپ سے جنگ کرے گا میں بھی جنگ کروں گا۔ تو دعویٰ تو یہ ہے لیکن عملی طور پر ہم دشمنان دین سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اس کے برعکس مومنین اور محبان سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ائمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے ائمہ، آپ کے مخالفین کو ترک کرنے والا ہوں، حالانکہ عملی طور پر ایسا نہیں۔ ایسا شخص بھی امام سے جھوٹ کیا نہیں بول رہا؟ تو پھر دعاؤں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال ہو کہ اگر جھوٹا شخص خدا، پیغمبر، امام سے دعا مانگے، مناجات کرے تو کیا کرے؟ اس سوال کا جواب ایسی تشریح اور تفصیل کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس کتاب کے مباحث سے خارج ہے۔ البتہ مختصر طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ ان یاد دہانیوں کا مقصد غرور کے مرض کی روک تھام ہے۔ انسان صرف اپنے عمل سے ہی خوش ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ان یاد دہانیوں کی بدولت اپنے عمل کی اصلاح اور نفس کی طہارت کی کوشش بھی کرے۔
جس سے وہ سچوں کے درجات اور مقامات حاصل کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ مایوس ہو کر عمل سے ہاتھ ہی اٹھا لے اور یہ دلیل بنا لے کہ میں سچا نہیں ہوں۔ یہ سچ مچ شیطانی وسوسہ ہے اور اسے قرب الہی کے درجات اور ثواب سے محروم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی شخص ابتدا میں سچائی میں کامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ محنت اور کوشش سے سچائی حاصل کرتا ہے، پھر خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ 18واں گناہ ہے جھوٹی قسم۔ 18واں ایسا گناہ ہے جس کے گناہ کے کبیرہ ہونے پر روایتوں میں صراحت موجود ہے، وہ جھوٹی قسم ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر کوئی خبر دینا ایک گناہان کبیرہ ہے، خاص طور پر خدا کی قسم کسی جھوٹ بات میں کھانا ایک انتہائی برا گناہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ایسا شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اور جہنم میں اس کا گھر ہے۔ اس کے متعلق بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے جھوٹی قسم کی کبیرہ ہونے کے بارے میں قرآن مجید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سچ مچ جو لوگ اپنا ایمان اور خدائی عہد حقیر قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی آخرت کے حصے پر دنیاوی حصے کو ترجیح دے دی۔ قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، جس سے وہ بہشت میں جو پاک لوگوں کی جگہ ہے داخل ہو سکیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امر القیس اور حضر موت کے ایک شخص کے درمیان رسول خدا کے سامنے کسی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضور نے امر القیس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس 2 عادل گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے کہا تو پھر تمہارے حریف یعنی مقابل کو قسم کھانا ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ وہ تو جھوٹی قسم کھا کر میری زمین مار لے گا۔ تو حضور نے کہا کہ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ جن کو خدا قیامت کے دن مہربانی کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا، وہ شخص سخت خوفزدہ ہوا اور اس نے زمین امراء القیس کو دے دی۔ کتاب تفسیر المیزان، نقل از اعمال شیخ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ روایات ایسی پہنچی ہیں کہ جن میں انہوں نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اپنے کھانے والے کو مفلس کر دیتی ہے۔ 40 دن تک اس قسم کا برا اثر اور نحوست قسم کھانے والے تک پہنچتی رہتی ہے۔ قسم کی قسمیں: اس قسم کی جو کسی بات یا دی جانے والی خبر کو صحیح ثابت کرنے یا اس پہ زور دینے کے لیے کھائی جاتی ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ واجب قسم ہے اگر اپنی یا کسی مسلمان کی جان یا آبرو کو بچانا اور اس طرح اس مال کا بچاؤ کہ جس کی حفاظت واجب ہو، قسم کھانے پر موقوف ہو تو اس وقت قسم واجب ہو جاتی ہے، چاہے قسم جھوٹی ہی کھائی جائے، البتہ جہاں تک توریہ کرنا ممکن ہو احتیاط کی روح سے اسے نہ چھوڑے، یعنی جو لفظ بولتا ہے اس سے صحیح معنی مراد لے، جیسے کہ جھوٹ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ دوسری ہے مستحب قسم، جہاں ظالم کے شر سے اپنے یا کسی دوسرے مسلمان کے مال کا بچاؤ قسم کھانے پر موقوف ہو، لیکن مال کی حفاظت واجب نہ ہو اور بہت کم یعنی 30 درہم سے بھی کم بھی نہ ہو، وہاں قسم کھانا مستحب ہے۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ ہم محصول لینے والوں اور موالیات کے کارندوں کے پاس اپنے مال کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم قسم کھائیں کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس کا ہم محصول ادا کریں، اور جب تک ہم قسم نہیں کھا لیتے وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ تو امام نے کہا کہ قسم کھا لیا کرو، کیونکہ یہ قسم کھجور اور مکھن سے زیادہ شیریں ہیں، اس لیے کہ ظالم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ کتاب وسائل کتاب الایمان، باب نمبر 13، حدیث نمبر 6۔ اسی طرح سچی اور اہم بات کو صحیح ثابت کرنے اور اس پر زور دینے کے لیے یا اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی قسم کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ سچی قسمیں ان موقعوں کے علاوہ کہ جہاں ان کا واجب اور مستحب کا ذکر ہے، پورے اور قطعی طور پر مکروہ ہیں، چاہے گزری ہوئی باتوں پر کھائی جائیں، چاہے موجودہ باتوں پر، چاہے آنے والے واقعات پر۔ میں اس کو دوبارہ بیان کر دوں کہ سچی قسمیں ان موقعوں کے علاوہ کہ جہاں ان کا واجب اور مستحب ہونا کہ جو بیان کیا جا چکا ہے، پورے اور قطعی طور پر مکروہ ہیں، چاہے گزری ہوئی باتوں پر ہوں، چاہے موجودہ باتوں پر، یا چاہے آنے والے واقعات پر۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ خدا کی قسم کل ایسا ہوا
یا آج ایسا ہو رہا ہے، کل ایسا ہوگا۔ اگر وہ سچ کہتا ہے تو قسم مکروہ ہے، اور اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو قسم قطعی حرام ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نہ سچی بات کے لیے کھاؤ اور نہ ہی جھوٹی بات کے لیے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ خدا کو اپنی قسموں میں مت لے کر آؤ۔ اسی طرح جن موقعوں پر خدا کی قسم کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہاں پر آپ دین کی دوسری مقدس اور محترم چیزوں کی قسم کھانا بھی جائز ہے، جیسے قرآن مجید، پیغمبر علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، کعبے کی قسم۔ اسی طرح لوگوں میں رواج ہے کہ اپنے عزیز اور پیاری چیز کی قسم کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کی یا باپ بیٹے وغیرہ کی، تو یہ قسم بھی جائز ہے۔ وہ قسم کہ جو ہمیشہ ہی حرام ہوتی ہے، جو قسم ہر موقع پر حرام اور لغو ہے، وہ خدا اور دین اسلام سے بیزار اور دور ہونے کی قسم ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو یا اگر میں ایسا کروں تو میں خدا سے بیزار اور دور ہو جاؤں یا دین اسلام سے خارج ہو جاؤں، اور یہ بات بھی ایسی ہی ہے جو کوئی کہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں یا میں نے نہ کیا ہو تو میں محمد کی پیغمبری سے منکر ہو جاؤں یا علی کی ولایت سے خارج ہو جاؤں، یا اگر ایسا ویسا ہو تو میں یہودی اور نصرانی ہو جاؤں یا مشرک اور کافر مروں۔ ایسی قسم چاہے سچے دعوے اور سچ ثابت کرنے کے لیے ہو یا آنے والے معاملات کے تعین کے لیے یا ماضی کی باتوں کے متعلق ہو، سچ یا جھوٹ قطعی طور پر لغو، باطل اور حرام ہے۔ حرام قسم کا کفارہ۔ فقیہوں کی ایک جماعت نے جدائی کی قسم کا کفارہ زہار، اور بعض نے کفارہ نظر کہ جو رمضان کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے وہ بتائی ہے، لیکن شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اگر براءت یعنی جدائی کی قسم کے خلاف کیا، یعنی برات کی قسم کھائی اور قسم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس شخص پر 10 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ جھوٹی قسم کی توبہ۔ جب ماضی یا حال کی کسی بات پہ قسم کھائی جائے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ پہلے تو اپنے کہے پر سخت شرمندہ ہو اور سمجھ لے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے خداوند عالم کو چھوٹا سمجھ کر اس کے مبارک نام کو بٹا لیا۔ وہ جتنا زیادہ شرمندہ ہوگا، گناہ کو جتنا بڑا سمجھے گا، جتنی زیادہ استغفار کرے گا، خدا کی رحمت اور بخشش سے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے، اگر اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال یا آبرو تلف ہوتی ہے تو وہ اس کی تلافی کرے، یعنی مالک کو اس کا حق لوٹا دے اور جتنا نقصان ہو اسے پورا کر دے۔ قسم کی قسمیں۔ کافی میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا وہ قسم کہ جس سے آتش جہنم واجب ہو جاتی ہے، دوسری وہ قسم کہ جس کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور تیسری وہ قسم کہ جو لغو ہوتی ہے، یعنی نہ اس سے دوزخ واجب ہوتی ہے اور نہ ہی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ قسم کہ جس سے دوزخ واجب ہو جاتی ہے دوسرے کا مال مارنے یا کسی مسلمان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کھائی جانے والی قسم ہوتی ہے۔ وہ قسم کہ جس کا کفارہ واجب ہوتا ہے ایسی قسم ہے کہ جو کسی نیک کام کو کرنے یا برے کام کو ترک کرنے کے لیے کھا کر توڑ دی جائے، پھر اس پر پچھتاوا کرنے اور شرمندہ ہونے کے بعد کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ قسم کہ جس کے توڑنے پر کفارہ لازم نہیں آتا، قطع رحم یعنی رشتہ داری کا تعلق ختم کرنا، اس کے لیے کھائی جانے والی قسم ہوتی ہے۔ یا وہ قسم کہ جو جابر حاکم کے سامنے یا والدین یا بیوی سے مجبور ہونے پر کھائی جائے، یا وہ قسم کہ جو حرام کام کرنے اور واجب کام ترک کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ چونکہ قسم اور اس کی فروعات کے تمام احکامات کا بیان کہ جن کا تعلق کفارے سے ہے بہت طویل ہے، اس کتاب کے مباحث سے باہر ہے۔ 19واں گناہ کہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت ہو چکی ہے، ایسی بات کی گواہی دینا ہے کہ جو جھوٹ اور خلاف واقعہ ہو۔ چنانچہ عبدالعظیم میں حضرت جواد نے فضل بن شازان کی روایت میں، حضرت رضا علیہ السلام نے آمش کی روایت میں، اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس کے کبیرے ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ اور جھوٹ کے بیان میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جھوٹ گناہان کبیرہ ہے۔ جھوٹ کے کبیرہ ہونے کے ثبوت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور خدا کے منتخب بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ زور کے معنی ہیں جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، چنانچہ تزویر کے معنی ہے باطل کو حق کی شکل میں ظاہر کرنا۔ خداوند عالم سورہ حج آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے کہ بت پرستی کی نجاست سے دور رہو اور جھوٹ یعنی زور بولنے سے بچے رہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، یعنی بت پرستی جیسی ہے، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر آپ نے وہ آیت جس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے وہ تلاوت فرمائی۔ جھوٹی گواہی پر دوزخ کا وعدہ۔ جب حضرت باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کے خلاف اس لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ اس سے اس کا مال چھین لیا جائے تو خدا اس گواہی کے عوض اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کی گواہی ابھی حاکم کے سامنے پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ جہنم میں اس کی جگہ تیار ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے لیے بھی کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، یعنی حقیقت آشکار نہیں کرتا۔ جھوٹی گواہی کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ گواہی دینے والا یہ جانے یا نہ جانے کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، یعنی وہ اس بات کی گواہی دے کہ جس کی درستی یا نا درستی وہ نہیں جانتا۔ انشاءاللہ گواہی چھپانے کے بیان میں اس بات کا تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جب تک کوئی شخص کسی بات کا یقین نہ کر لے وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بات کی گواہی اس وقت تک نہ دو جب تک تم کو اس کا یقین نہ ہو اور اسے اپنی ہتھیلی کی طرح نہ پہچان سکو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہوں کے اتنے کوڑے لگنے چاہیے جتنے امام مناسب جانیں، اور اسے شہر میں گھما کر لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اسے پہچان لیں اور آئندہ اس کی گواہی پر دھیان ہی نہ دیں۔ پھر آپ نے یہ آیت سورہ نور آیت نمبر 4 تلاوت فرمائی کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، یہ لوگ اس وقت تک فاسق ہیں جب تک کہ توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کے بعد ہی ان کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ سماعہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جھوٹے گواہ کی توبہ کس بات سے پہچانی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے اسی جگہ جہاں اس نے کوڑے کھائے اقرار کرے کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی، اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اپنے پروردگار سے معافی مانگے، اس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ اس نے سچ مچ توبہ کر لی ہے۔ اگر جھوٹی گواہی سے مسلمان کی مال، آبرو یا جان کو نقصان پہنچا ہو جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے تو جھوٹے گواہ سے تاوان اور قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ کسی مالک کے ہاتھ سے نکلا ہوا مال موجود ہو تو وہ اسے لوٹا دینا چاہیے، اور اگر برباد ہو گیا ہو تو گواہی دینے والا اس کا ضامن ہے کہ اس کے برابر مال یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ گناہ سے توبہ۔ جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے اس گناہ کبیرہ کی توبہ کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ پہلے تو اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہو، جتنا زیادہ شرمندہ ہوگا رحمت خدا اور بخشش سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ حکم خدا کی مخالفت پر شرمندگی کے بعد بخشش کی طلب کرے، اور اس کے بعد اس کی جھوٹی گواہی سے کسی مسلمان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کرے۔ اس وقت وہ مطمئن ہو جائے کہ خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا، جیسا کہ اس نے خود وعدہ فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے بعد توبہ کر کے پچھلے نقصانات کی تلافی کر دیتے ہیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 5۔ 20واں گناہ کبیرہ کہ جس کی صحیح عبدالعظیم میں حضرت امام محمد تقی الجواد نے صراحت سے فرمائی ہے، وہ ہے گواہی نہ دینا یا گواہی کا چھپانا، یعنی جو کچھ علم میں ہو اسے چھپانا اور اس کی گواہی نہ دینا ایسے موقع پر کہ جبکہ گواہی حق کو ثابت کرنے اور باطل کو جھٹلانے کے لیے لازمی ہو، ایسے شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں بیان کرتا ہے کہ اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی اپنی گواہی چھپاتا ہے اور گواہی نہیں دیتا بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ خدا سورہ نساء میں فرماتا ہے، اے مومنو انصاف کے ساتھی بنو، یعنی انصاف کے چلن قائم کرنے کی کوشش کرو، اور فرماتا ہے کہ خدا کی خاطر گواہی دینے والے بنو، وہ گواہی تمہاری ذات، تمہارے والدین، عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، یعنی گواہی دینے میں حق کی رعایت اور اس کی تجدید کے سوا اور کوئی تمہارا مقصد نہ ہو۔ اپنا معاوضہ خدا سے مانگو، ذاتی یا رشتہ داروں کے فائدے کا لحاظ نہ کرو، اور سچ بولنا کسی حال میں نہ چھوڑو۔ آگے فرماتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دی جائے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، خدا اس سے زیادہ مستحق ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دولت مند کی اس کی مال کے باعث عزت کرو اور دولت کا لحاظ کر کے اس کے خلاف سچی گواہی نہ دو، اور غریب پر اس کی مفلسی کے باعث ترس کھاؤ اور اس کے خلاف گواہی نہ دو، چاہے وہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔
پھر فرماتا ہے تو اس خدا کا لحاظ کرو جو ان سے زیادہ سزاوار ہے اور ان لوگوں پر تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب بھلائی اس میں ہے کہ حق ضائع نہ ہو بلکہ حق کے اظہار کے لیے کوشش کرنا چاہیے، چاہے گواہی دینے میں مالدار کی دولت اور غریب کی فقیری کی رعایت نہ ہو۔ تو اپنی خواہشات کے پیچھے مت جاؤ جس سے تم کو حق سے منہ موڑنا پڑے، چاہے تم اپنی زبان کو سچی گواہی سے پھیر دو یعنی جھوٹی گواہی دے دو، یا گواہی سے ہی منہ موڑ لو یعنی گواہی روک لو اور جس کو سچی بات سمجھتے ہو وہ نہ کہو۔ خدا یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اس جملے میں ان لوگوں کے لیے ڈر اور تاکید ہے کہ جو سچی گواہی نہیں دیتے اور ذاتی یا اپنوں کے فائدے اور دولت مندی اور مفلسی سے اپنی دوستی کا لحاظ کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے دینی بھائی سے یہ خواہش کرے کہ وہ اس کے پاس پہنچ کر کسی بات پر گواہ بنے، کام یا معاملے کو دیکھے اور سنے تاکہ ضرورت کے وقت گواہی دے سکے، تو ایسی خواہش کا قبول کرنا شرع کے لحاظ سے واجب ہے یا نہیں؟ فقہا میں اس بات کا واجب ہونا مشہور ہے، جیسے کہ پروردگار عالم قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 282 میں بیان کرتا ہے کہ لین دین کے وقت 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے آؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت لوگوں کو گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ رکیں اور حاضر ہو جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اول وہ شخص کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کام کرنے نہیں جاتا، وہ صرف دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے روزی دے، اسے جواب ملتا ہے کیا ہم نے تجھے رزق تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ دوسرا وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کو بددعا دیتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کیا ہم نے تجھے اس کا اختیار نہیں دیا تھا، یعنی اگر تو اسے نہیں چاہتا تو تو چھوڑ دے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو اپنی دولت فضول خرچی میں لٹا بیٹھا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اے خدا مجھے روزی عطا کر، اور اسے کہا جاتا ہے کیا ہم نے تجھے کفایت اور میانہ روی کا حکم نہیں دیا؟ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جو کسی اور کو قرض دیتا ہے اور اس پر کوئی گواہ نہیں بناتا اور قرض دار اپنے قرضے کی ادائیگی سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس شخص کی دعاؤں کے جواب میں خدا یہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ اس لیے خواہش کرنے پر انسان پر واجب ہے کہ وہ گواہ بن جائے۔ وہ گواہ بننے کی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مناسب ہے کہ حاضر ہو کر گواہی سے متعلق تمام خاص باتیں دیکھے اور جو کچھ دیکھے اور سنے اپنے ذہن میں جما لے، بلکہ لکھ کر کسی محفوظ مقام پر رکھ لے تاکہ ضرورت کے وقت اور گواہی دینے میں اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اور وہ کسی بھی شک اور شبہ میں نہ پڑ جائے، بلکہ اپنے علم اور یقین کے مطابق سچی گواہی دے۔ جب حاضر ہو کر معاملے کو دیکھ لینے کی خواہش کے بعد اس سے گواہی دینے کا مطالبہ ہو تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا ہے وہ بیان کرے، اور اس کا چھپانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ گواہ کو چاہیے کہ بخوبی سوچے اور غور کرے، اور سوائے اس بات کے کہ جس کا اسے یقین ہو، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور کانوں سے سنی ہو، اور کوئی بات زبان سے نہ نکالے، اور جو کچھ بھی کہے اس کے سامنے سورج کی طرح صاف اور واضح ہو۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ جن میں کچھ کا جھوٹی گواہی کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے، جن کو دہرانا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ جن صورتوں میں گواہی دینے کا جائز واجب ہونا بیان کیا گیا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ گواہی دینے سے اپنی یا کسی مسلمان کی ذات، مال، جان یا آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر گواہی چھپانے کو حرام اور گواہی دینے کو واجب اسی لیے قرار دیا ہے کہ عدل و انصاف پھیلے، ظلم و جور ختم ہو اور نقصان کی روک تھام ہو۔ اب اگر کسی معاملے میں اس کے برعکس ہو، یعنی گواہی دینے سے ظلم ہو جائے یا نقصان پہنچ جائے، تو بے شک گواہی دینا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پہ گواہی کا چھپانا ہی واجب ہے۔ مثلاً ایک شخص یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی کے خلاف گواہی دے گا اس کا مال غرق ہو جائے گا یا اسے سزا ہو جائے گی، یا مثلاً ایک شخص کی گواہی سے کسی مسلمان پہ کوئی ظلم ہوگا اور وہ مسلمان جیل چلا جائے گا، اسے اذیت پہنچائی جائے گی، یا گواہ کو یہ یقین ہو کہ مقروض اپنا قرضہ نہیں چکا سکے گا، وہ اس کا مفلس ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرض خواہ بھی اسے کسی طرح مہلت نہیں دیں گے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا قرض ثابت کرنے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اگر گواہی دینے سے گواہ یا مسلمان کا نقصان ہوتا ہو تو گواہی نہیں دینا چاہیے،
اس صورت کے لیے کہتے ہیں کہ جبکہ نقصان بیجا اور کسی استحقاق کے بغیر ہو، اور اگر نقصان بجا آور درست ہو تو اس کے لیے گواہی ساقط نہیں ہوگی۔ مثلاً کسی شخص کے خلاف گواہی دی جانی ہے، گواہ پر اس کی کچھ رقم آتی ہے لیکن وہ رعایت کرے، اس سے رقم کا تقاضا نہیں کرتا۔ اب اگر گواہی دینے والا اس کے خلاف گواہی دیتا ہے تو وہ اپنی رقم مانگتا ہے۔ اس صورت میں گواہ یہ عذر کر کے گواہی دینے سے نہیں بچ سکتا، اگر میں اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں تو مجھے نقصان پہنچے گا، اور وہ نقصان یہ ہوگا کہ اس کا مجھ پر قرضہ ہے اور وہ مجھ سے اس کا مطالبہ کرے گا۔ ہاں، اگر یہ گواہ اپنے قرض کی ادائیگی سے سچ مچ معذور ہو اور اپنی ناداری بھی ثابت نہ کر سکتا ہو اور گواہی دے کر غیر معمولی جھنجھٹ اور مصیبت میں پڑ سکتا ہو تو اس کا یہ نقصان گواہی نہ دینے یعنی گواہی ترک کرنے کا معقول عذر ہو سکتا ہے۔ نقصان اور فائدہ نہ ہونے میں فرق ہے۔ واضح رہے کہ نقصان نفع نہ ہونے سے الگ چیز ہے، اور اگر گواہی دینے والا اس شخص سے مستقل منافع پاتا ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اور وہ اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے تو اس کا مستقبل منافع ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گواہ گواہی دینے سے گریز نہیں کر سکتا کیونکہ منافع نہ ملنا نقصان نہیں ہے۔ البتہ ایسی صورت میں جبکہ اس کا یومیہ خرچ اس مستقل آمدنی یا منافع پر منحصر ہو اور اس کے ختم ہو جانے سے اسے ناقابل برداشت نقصان اور محنت اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑ جائے، اس نفع کا ختم ہو جانا اس شخص کے لیے ضرر ہے۔ چنانچہ اگر وہ گواہی دینے سے گریز کرتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، گواہی چھپانا تینوں کبیرہ گناہ ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسی صورت میں جبکہ گواہ یا مسلمان کے لیے ناجائز اور ناواجب ضرر کا موجب ہو حرام نہیں بلکہ جائز ہے، اور کچھ موقعوں پر تو واجب بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ جب نقصان پہنچے اور منافع نہ ملنے کا موجب ہو تو ان میں سے ہر ایک حرام اور گناہ ہے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔